جی ٹھیک ہے، بس بسم اللہ کریں، انشاءاللہ اللہ کرے گا بہتر ہو جائے گی. آپ شروع کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بات کو آگے بڑھائیں گے اور ایمانیات پر مبنی احکام والی جو سلائیڈ ہے وہ ہمارے سامنے رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ میں نے پیچھے سے بات جو چلاتا چلا ہوں وہ یہ ہے کہ دین کے دو حصے ہیں، ایک ایمان اور ایک اخلاقیات. تو ایمانیات پر کچھ بیس کر کے اللہ نے احکام دیے ہیں اور کچھ احکام دین کے اندر اخلاق کے اوپر بیس کر کے دیے ہیں. تو میں انہیں دونوں پہلوؤں سے دین کو تقسیم کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. تو اس لیے اب جو ایمان ہم نے پیچھے اللہ پر، رسولوں پر، اور جو 5 چیزیں ہم نے مختصر طور پر جانی، اس پر جو ایمان کے کچھ ایسے ایکٹس یا ایسے اعمال سامنے آئیں گے جو ایمان کی وجہ سے ہمیں کرنے ہیں، اور کچھ احکام یا اعمال ایسے سامنے آئیں گے جو ہمیں اپنے ایتھیکل ویلیوز کی وجہ سے یا مورالٹی کی وجہ سے ہمیں کرنے ہوں گے. تو پہلی سلائیڈ جو اب آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایمان پر دینے والے جو احکام ہیں ان کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. تو اس میں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ایک عبادت جو انڈیویجول کی ہے اور دوسرے عبادت ہے جو سوسائٹی کے ساتھ مل کر ہے. تو عبادت جو انڈیویجول کے لیے ہے اس میں ذکر ہے. ذکر سے میری مراد ہے کہ صبح شام اللہ کو یاد رکھنا اور اس کی پاکی کو بیان کرنا اور اس کی حمد کو بیان کرنا، اور اسی سلسلے میں 5 نمازیں اس کا حصہ ہیں. اگر ہم دین کو اس اعتبار سے دیکھیں جس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کو اسوہ چھوڑا ہے، تو وہ سادہ لفظوں میں یہی ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی ہیں اور مختلف موقعوں پر، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، باہر نکلتے وقت، گھر میں آتے وقت، واش روم میں جاتے وقت، مختلف موقعوں پر مختلف دعائیں کی. تو یہ ذکر ہے جو آپ نے کیا ہے. اسی طرح جو عبادت کا دوسرا حصہ ہے وہ اثار ہے. اثار کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنی چیز چھوڑ کر دوسرے کو دے دیں، یا کسی کو نہیں دیں لیکن اس وقت ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے اوپر قابو کریں، یہ کام ہمیں نہیں کرنا. تو اس کو ہم اثار کہتے ہیں. اس کی سب سے بنیادی شکل روزہ ہے، پھر حج ہے اور پھر اعتکاف ہے. یعنی ہم اپنی جان، اپنی مال یا اپنے آرام اور آسائش کو چھوڑ کر ہم ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں. تو روزہ خدا کی خاطر اثار ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں کھانا تو ہمیں نہیں کھانا، بھوک لگی ہوئی تب بھی نہیں کھانا، پیاس سے منہ چٹک رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، گلے میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم خدا کی خاطر یہ نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ اثار کے کچھ اظہار ہیں جو ہم کرتے ہیں. اثار کا ایک بہت عام شکل جو زندگی میں روزانہ ہمیں کرنی ہوتی ہے، یہ روزہ، حج اور اعتکاف تو بہت کم ان سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن جو انفاق ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت نمایاں کیا. یہ اثار ہی کا ایک سمجھ لیجیے کہ مالی اثار ہے جو ہم اپنے کمائی میں سے کرتے ہیں. محنت میں نے کی ہے، کمایا میں نے ہے، میرے والد کے وراثت میں سے حصہ ملا ہے، لیکن مجھے بہرحال کسی نہ کسی کو دینا ہے. تو اس میں سب سے پہلا حق جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے وہ رشتہ داروں کا ہے. بلکہ جو ہم نے پیچھے آیت پڑھی تھی سورہ نحل کی، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے انہی کا حق اصل میں قرار دیا ہے کہ اپنے پیسوں میں سے ان کو دیا جائے، کیونکہ پوری دنیا ہی ہمارے رشتہ دار ہے ایک اعتبار سے کہ وہ حضرت آدم کی اولاد ہے. تو اس لیے پھر ہم دوسروں کا بھی حصہ اس میں نکل آتا ہے جو ہمارے ریلیٹیوز نہیں ہوتے، جو ہماری لینگویج میں جس کو ہم ریلیٹیو کہتے ہیں اس اعتبار سے، اور ریلیٹیو تو نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ہمیں دینا ہوتا ہے. اس کے بعد جو بہت اہم چیز ہے دین کے اندر وہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے، اور صدقہ اور خیرات. صدقہ اور خیرات میں پاکستان، ہندوستان کے حوالے سے کچھ ایک بحث یہ بھی آ جاتی ہے کہ صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہے. صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے اور صدقہ اور خیرات جو ہے یہ نفلی عبادت ہے. صدقے اور خیرات میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ہم معنی ہے. ہمارے ہاں صدقہ جو ہے وہ ہندوستانی
بلی کے تصور سے وجود میں آیا ہے کہ اپنی جان کی بچانے کے لیے کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا جائے تو مصائب نہیں آئیں گے اور مصیبتیں نہیں ٹوٹیں گی. اس طرح کی کوئی چیز اسلام کے اندر نہیں ہے. لیکن وہ چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے رہے ہیں، ہمارے جو پشتے ہیں پچھلی وہ اس تصور کے ساتھ تھی، تو ہم نے صدقے کا ایک تصور جو ہے اس میں تھوڑی تبدیلی کر دی. تو اب ہم صدقہ اس کا یہ سمجھتے ہیں کہ کالی سیری دے دو یا کالا بکرا دے دو تو وہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی یا ہماری مصائب کو ٹال دے گا اور ہماری موت کو ٹال دے گا اور اس طرح کی چیزیں. یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. ہندوستانی تصور ہے جو خاص طور سے بکرے کا جو صدقہ ہے کالی سیری کر کے جان کا بدلہ جان ہے، تو اس لیے جان کا اگر صدقہ دیا جائے تو وہ ہماری جان کی حفاظت بن جائے گا. اسلام میں اس میں کوئی چیز نہیں ہے. تو صدقہ اور خیرات نفلی ہے اور زکوٰۃ اسی کی ایک فرض شکل ہے جو اللہ تعالیٰ نے سال کے بعد ہماری کمائی کے اندر مقرر کی ہے. کچھ کی اس وقت جب ان کو کمائی حاصل ہے عشر کی صورت میں، اور جو باقی 2.5% زکوٰۃ ہے وہ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے. وہ انشاءاللہ آگے چل کر تفصیل سے ہم دیکھیں گے. اس کے بعد جو عبادت ہی کا اجتماعی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں پورا ایک اہتمام کیا جاتا ہے. یہ سیاسی طور پر بھی اس کو دیکھا جاتا ہے. جمعے کی نماز سیاسی نماز ہے جو حکمرانوں نے پڑھانی ہوتی ہے. اس میں عوام اور حکومت اکٹھی ہوتی ہے تاکہ حکومت جواب دہی محسوس کرے اور وہ ہر جمعے کو لوگوں کی تنقید سننے کے لیے تیار ہو کر آئے. جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے اور شلوار اور تہمت سے بحث آ گئی تھی کہ آپ نے ہمیں ایک ایک چادر دی ہے اور آپ کے یہ سوٹ کیسے بن گیا ہے. تو یہ اسی تصور کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ جمعے کے دن ہمیشہ قائم رہتا کہ حکمران مثلا گورنر، کونسلر یا جو بھی حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں ہر علاقے میں نماز پڑھائیں گے جب تو ان سے پوچھ گچھ ہوگی، وہ جواب بھی کے لیے آئیں گے تو کام بھی کرتے رہیں گے، سیدھے بھی رہیں گے. لیکن بہرحال نظام اب ختم ہو گیا. زکوٰۃ کا پورا نظام اسلامی حکومت بنائے گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ حکومت کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک اجتماعی نظام دین کی دعوت کا بھی بنائے. دین کی دعوت جب سے حکومت نے چھوڑی ہے تب سے ہی ہمارے ہاں فرقہ پرستی زیادہ ہو گئی. جن ملکوں میں ابھی بھی اس کا اہتمام ہے وہاں پہ کافی حالات بہتر ہیں، لیکن بہرحال مسجد کا اہتمام، مسجد سرکاری ہوتی ہے، پرائیویٹ نہیں ہوتی. جو جمعے والی نماز والی مسجد ہے، جو جس مسجد میں جمعہ نہیں پڑھایا جائے گا وہ ذاتی بھی ہو سکتی ہے، وہ محلے کی بنیاد پر بھی قائم ہو سکتی ہے، لیکن جس میں جمعہ پڑھایا جائے گا کیونکہ جمعہ دعوت کا ایک بنتا ہے ذریعہ، تو اس لیے وہ حکومت ہی کے ہاتھ میں ہوگا. تو حکومت ایک ایسی دعوت دے گی جس میں کسی فرقے کی نمائندگی نہیں ہوگی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. تو یہ ایمانیات کے بیس پر جتنے بھی احکام ہیں وہ یہ تھے. آگے ہم بڑھتے ہیں. تو دین کا یہ جو حصہ ہے عبادت کا یا ایمانیات کا، یہ بھی ہمارے اوپر ایک پوری ذمہ داری ڈالتا ہے کہ ہم نے عبادت کس طرح سے کرنی ہے. اس کے بعد اخلاقیات پر مبنی احکام ہیں. اس میں جو چیزیں سمجھنے کی ہیں وہ میں نے 4 حصوں میں بانٹنی ہیں: خدا، لوگ، فیملی اور ہماری سوسائٹی. یہ سارے کے سارے جتنے احکام ان 4 دائروں میں دیے گئے ہیں، خدا کے حوالے سے، انڈیویجولز کے حوالے سے، فیملی کے حوالے سے اور ہمارے جو سوسائٹی ہے اس کے پہلو سے. جتنے بھی احکام دیے گئے ہیں وہ اخلاق پر بیس کرتے ہیں، یعنی وہ اس لیے نہیں دیے گئے کہ کوئی اسپیشل کوئی الگ سے کوئی چیز ہے، نہیں، وہ اخلاق پر بیس کرتے ہیں. تو خدا کے پہلو سے جو حکم دیا گیا ہے جو مورالٹی پہ بیس کرتا ہے وہ شرک نہ کرنا ہے، یعنی خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. یہ بالکل ایسا ہی تصور ہے حضرت عیسیٰ کی مثال انہوں نے دی ہے کہ ایک خاتون شادی کسی اور سے کرے، کھانا کسی اور کے گھر سے کھائے، لیکن حقوق زوجیت کسی اور کے ہاں پورے کرے. تو جو جرم اس نوعیت کا ہے کہ ہم خدا دنیا کسی اور میں رہتے ہوں، حقیقی خدا کی اور حقیقی خدا کا دیا ہوا رزق کھاتے ہوں، حقیقی خدا کی دی ہوئی زندگی پر جی رہے ہوں اور خدا کسی اور کو بنا لے، تو یہ شرک کرنا ہے، یہ اخلاقی ہے. اسی لیے اس شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے، کیونکہ جب اخلاقیات میں ہم خرابی کرتے ہیں تو وہی ظلم ہوتا ہے. تو اس طرح سے
شرک کرنا یہ اخلاق پر بیس کرتا ہے، نہ کہ محض عقیدے کی بات ہے۔ اس کے بعد خدا کے ساتھ بدزنی نہیں ہوگی۔ خدا کے ساتھ بدزنی کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے، مشکل آئے، تو ہم یہ کہیں کہ اللہ نے میرا ہی کر دیکھ لیا ہے، میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، یہ اس طرح کی چیز۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بہت منصف پسند، بہت عدل کرنے والے، ایک ایک چیز کا خیال رکھ کر ہمارے اوپر مصیبتیں نازل کرتے ہیں اور خوشیاں بھی دیتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے خدا کے ساتھ بدزنی نہیں ہونی چاہیے، اس کے بارے میں برے خیالات دل میں نہیں آنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا ہے، کیونکہ بدزنی ایک طرف تو ہمیں شرک کی طرف لے جاتی ہے، دوسری طرف ہمیں کفر کی طرف لے جاتی ہے، تیسرا یہ کہ یہ بغیر جانے، جب بھی بدزنی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم بغیر حقیقی بات کو جانے کسی کے بارے میں غلط خیال کریں۔ مثلا آپ کے ہاتھ سے کوئی میرے گھر میں برتن ٹوٹ گیا تو میں یہ خیال کروں کہ اس نے جان بوجھ کے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، حالانکہ آپ سے غلطی سے ہاتھ لگ گیا تھا یا غلطی سے ہاتھ سے چھوٹ گیا، تو یہ جو آپ سے غلطی سے ہو گیا، میں نے اس کو گھر ہی بیٹھے بیٹھے یہ خیال کر لیا کہ اس نے جان بوجھ کے توڑا ہے، تو یہ بدزنی ہوتی ہے۔ ہر وہ برا خیال جس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہ ہو وہ بدزنی ہے۔ تو خدا کے بارے میں بدزنی سب سے بڑا جرم ہے جو نہیں کرنا چاہیے شرک کے بعد۔ اس کے بعد اگلا جو جرم ہے جو اخلاقی ہے وہ افتراء علی اللہ ہے۔ افتراء علی اللہ کے دو معنی ہیں، ایک تو لغوی معنی ہے لٹرل سینس یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ دیں، یعنی ایسی بات جو اللہ نے نہیں کہی ہوئی کہیں کہ اللہ نے کہی ہے، تو یہ افتراء علی اللہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم دین بنا کر پیش کریں کسی چیز کو، یعنی دین بنانے کا، دین دینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اور ہم یہ حق خود اپنے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اب یہ فتویٰ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے وہ نہیں ہوتا۔ تو یہ افتراء علی اللہ ہے۔ یہ تینوں جو میں نے لکھے ہیں یہ بڑے جرم ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں آ جائیں گی جو خدا کے ساتھ بد اخلاقی کا ذریعہ بنتی ہیں، لیکن میں نے یہ تین نمایاں کی ہیں کیونکہ اس میں ہماری امت آج بھی پڑی ہوئی ہے۔ شرک ہم کر رہے ہیں، خدا کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، اور خدا کے بارے میں ہم جھوٹ باندھ دیتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں خود، اور کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے۔ جو افراد ہیں سوسائٹی میں لوگ رہ رہے ہیں، ان کے حوالے سے جو اخلاقی احکام ہے تو اس میں نے چند کا ذکر کیا ہے۔ مثلا تکبر ہے، ان کے مقابلے میں ہم تکبر کے معنی دو ہیں، ایک یہ کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھیں اور دوسروں کو حقیر سمجھیں اور اسی وجہ سے حق کا انکار کر دیں۔ یہ کون ہوتا ہے مجھے بات بتانے والا، میں اس کی بات نہیں مانوں گا، حالانکہ اس کی بات سچی لگ رہی ہو، دل میں اثر کر رہی ہو، تو یہ تکبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد چغلی ہے، چغلی بھی تکبر ہی سے ٹوٹتی ہے۔ چغلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے دل میں کوئی بات ڈالیں، اپنے کسی بھائی کے بارے میں، اپنی بہن کے بارے میں، یہ چغلی ہوتی ہے۔ چغلی میں اور غیبت میں تھوڑا سا قریبی رشتہ ہے۔ چغلی جو ہوتی ہے کہ کسی مقصد سے روکنے کے لیے، کسی کام سے روکنے کے لیے، مثلا آپ اور کوئی اور صاحب کوئی کاروبار کرنے جا رہے ہوں اور میں آپ کے کان میں بھروں کہ نہیں اس کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا، وہ بڑا برا آدمی ہے، بڑا دھوکہ باز ہے، تو میں نے کیا کیا کہ جو آپ کا معاہدہ ہونے جا رہا تھا، حالانکہ آپ کے پاس میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن میں نے آپ کے کان میں بات ڈالی تاکہ وہ کام رک جائے، یا کوئی ایسی بات بنائی تاکہ آپ کے دل میں اس کے بارے میں بری بات آ جائے اور آپ چھوڑ دیں۔ غیبت میں یہ پہلو نہیں ہوتا، غیبت میں صرف بڑاس نکالنا ہوتا ہے یا کوئی محض برائی بیان کرنا جو اس کے اندر واقعی موجود ہے، اور تاکہ آپ کے دل میں جو اس کے بارے میں قدوت ہے یا حسد ہے اس کو ذرا تسکین ملے۔ تو یہ غیبت ہے۔ غیبت میں کوئی مقصد نہیں ہوتا ایسا کہ جس سے کام روکنا یا معاملات کو خراب کرنا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بڑاس نکالنا چاہتے ہیں یا اپنے غصے کو دور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ غیبت کرتے ہیں۔ افراد کے بارے میں نہیں کی جائے گی، افراد سے جھوٹ نہیں بولا جائے گا، اسی طرح افراد کے بارے میں ان کو وہم پرستی میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، ان کا مال چوری نہیں کیا جائے گا، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ میں نے بہت باریک احکام سے لے کر چوری قتل تک لے گیا ہوں تاکہ فرد کے بارے میں یہ چیزیں اس کی محفوظ رہنی چاہیے، اس کی عزت جو تکبر سے ہم پامال کرتے ہیں، اس کی عزت جو ہم چغلی سے کرتے ہیں، اس کو جھوٹ دے کر دھوکہ دیتے ہیں اور ہم پرستی میں ڈال کر اس کو وہمی اور اپنا مرید بنانے کی کوشش کرتے ہیں، چوری اور قتل کر کے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سارے اخلاقیات پر مبنی احکام ہیں۔
شادی سے خاندان بنتا ہے تو خاندان کے بارے میں کچھ احکام ہیں، جس میں شادی کا قانون ہے، وراثت کا قانون ہے، والدین کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، بچوں کی ذمہ داری ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ اخلاقیات پر، خاندان بھی جو ہے اخلاق پر کھڑا ہوتا ہے، بلکہ بنتا ہی معاہدے سے جو شادی کے وقت کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ اخلاقی بھی اثر۔ اس کے بعد جو سوسائٹی ہے اس کے لیے کچھ قوانین دیے گئے ہیں، یہ شورا کا قانون دیا گیا ہے، یہ بھی اخلاق پر مبنی ہے کہ پوری عوام کا حق ہے کہ وہ حکومت میں شریک ہوں، اور ان کے شریک ہونے کا راستہ ایک ہی ہے کہ ان کے لیے ان کے نمائندوں کی ایک مجلس شورا بنا دی جائے اور وہ اپنی کنسلٹیشن سے حکومت کو چلاتے رہیں۔ اسی طرح سوسائٹی میں پرامن رکھنے کے لیے اس کے اندر عدل قائم رکھنے کے لیے، لوگوں کے جان مال اور اس کے خطرے سے بچانے کے لیے حدود و تعزیرات یعنی سزاؤں کا، پنشمنٹ کا لا نافذ کیا جاتا ہے، تاکہ سوسائٹی کے اندر امن قائم رہے، لوگوں کا جان مال اور آبرو محفوظ رہے۔ تو یہ اجتماع سے متعلق، تو گویا یہ 4 دائرے ہیں، سفیئرز ہیں زندگی کے، جن کے اندر اخلاقی طور پر کچھ قانون نافذ کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس کو خلاصہ کے لیے ایک سلائیڈ اگلی جو ہے، جس میں اسلام اوپر لکھا ہوا ہے اور نیچے ایک طرف ایمان ہے اور ایک طرف اخلاق ہے۔ ایمان سے پھوٹنے والی چیز عبادت ہے، اور اخلاق سے پھوٹنے والی چیز جو ہے وہ اعمال صالح ہیں۔ اور اخلاق اوپر جو لائن ہے، اخلاق اور ایمان صالح، اس کو میں نے الحکمہ سے ظاہر کیا ہے، اور نیچے والی جو 2 چیزیں ہیں، اعمال صالح اور عبادت، اس کو میں نے الکتاب سے ظاہر کیا ہے۔ تو الکتاب سے مراد احکام ہیں، قانون ہیں، اور الحکمہ سے مراد محض اخلاق اور فلسفہ ہے۔ تو اخلاق کا فلسفہ یا ایمان کا فلسفہ یہ الحکمہ کہلائے گا، یا ایمان کے نظریات اور اخلاق کی تصورات یہ الحکمہ کہلائیں گے، اور جو الکتاب سے متعلق چیزیں ہیں وہ اعمال صالحہ ہیں اور عبادت ہے۔ اعمال صالحہ جو ہیں وہ ابھی میں نے جن چیزوں کا ذکر کیا، چغلی نہیں ہوگی، غیبت نہیں ہوگی، وہ چیزیں آ جائیں گی، اور عبادت میں نے دونوں پہلوؤں سے ذکر کیا کہ وہ اخلاقی ایمان سے پھوٹتی ہے، لیکن اجتماع کے لیے بھی ہے اور افراد کے لیے بھی ہے۔ اس کے بعد لاسٹ جو سلائیڈ ہے ہماری، اس میں دیکھیے کہ میں نے 10 ہیڈنگز صرف لکھی ہوئی ہیں۔ ان 10 ہیڈنگز میں سب سے پہلی چیز قانون عبادت ہے، یہ وہی جس کا میں نے ہلکا سا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد قانون معاشرت ہے، یہ فیملی سے متعلق جو بھی احکام ہیں۔ اس کے بعد قانون سیاست ہے، قانون معیشت ہے، قانون دعوت ہے، قانون جہاد ہے، حدود و تعزیرات ہیں، خور و نوش ہے، قسم اور کفارہ قسم ہے۔ ان میں ہم نے پھر اس کورس میں جب ہم کر رہے تھے پچھلے سال، تو کچھ تفصیل سے ہم نے کام کیا تھا۔ مثلا نماز، قانون عبادات میں نماز کا مطالعہ کیا تھا، زکوٰۃ کا مطالعہ کیا تھا، اس کے بعد حج اور عمرہ کا، پھر قربانی کا، یہ ہم نے عبادات میں مطالعہ کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ بہت تفصیل میں جائیں گے تو پھر ظاہر ہے کورس پورا دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ہم نے قانون عبادات میں یہ 5 چیزیں دیکھی تھی۔ اس کے بعد قانون معاشرت میں ہم نے نکاح کے قانون کو پڑھا تھا۔ نکاح کے اندر ہی ایک اور زیر بحث آ جاتی بات کہ کن خواتین یا کن مردوں سے شادی ہو سکتی ہے، تو اس کا ہم نے جائزہ لیا تھا۔ پھر یہ جو جانا تھا ہم نے کہ جو حرام ہونے کی وجوہات ہیں، پہلی وجہ اس میں نسب ہے، یعنی خونی رشتہ ہے، جیسے ماں، بیٹی، بہن، ان سے خونی رشتے کی وجہ سے ہم شادی نہیں کرتے۔ دوسری وجہ دودھ پلانے میں دودھ شریک ہونا ہوتا ہے کہ ایک خاتون کا ہم نے دودھ پیا بچپن میں، تو اس کے جو بچے ہیں وہ دودھ پینے والے بچے کے بہن بھائی ہو جائیں گے، وہ ان کے ساتھ ویسے ہی شادی نہیں کر سکے گا جیسے اپنے سگی بہن سے یا بھائی سے نہیں کر سکتی۔ کچھ رشتے جو حرمت ہوتی ہے وہ شادی کی وجہ سے ہوتی ہے، شادی کرتے ہی بیوی کی تمام بہنیں حرام ہو جاتی ہیں جب تک وہ نکاح میں ہے یا جب تک وہ زندہ ہے شوہر، اور اس وقت بیوی زندہ ہے جب تک اس کے بہنوں سے وہ شادی نہیں کر سکتا۔ بیوی کی بیٹیوں سے کبھی بھی جو دوسرے شوہر سے ہوتی ہیں ان سے کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا۔
یعنی اس کے مرنے کے بعد بھی، طلاق دینے کے بعد بھی اس کے بیوی کی جو دوسرے شوہر سے بیٹیاں ہیں ان سے وہ شادی نہیں کر سکتا. اسی طرح بیوی کی جو بھتیجی ہے، بھانجی ہے، اس کو بھی جب تک بیوی نکاح میں ہے یا زندہ ہے اس پہ شادی نہیں کر سکتا. تو اس طرح سے 3 طرح سے حرام ہوتے ہیں رشتے، ایک خونی رشتے سے، ایک رضاعت یعنی دودھ پلانے سے، اور تیسرے شادی کر لینے کے بعد. اور پھر ہم نے نکاح کا قانون پڑھا کہ کس طرح سے ہم شادی کریں گے. اعلانیہ ہوگی، چھپ کر نہیں ہوگی، یا آشنائی سے نہیں ہوگی، بلکہ پورا ایک طریقہ اس کا بتایا گیا ہے، پیغام بھیجا جائے گا شادی کے لیے. اور پھر جب شادی طے پائے گی تو پوری طرح سے معاشرے کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لڑکا اور یہ لڑکی آج سے شادی کرنے جا رہے ہیں. پھر یہ ہم نے بات پڑھی کہ شادی کتنی کی جا سکتی ہے. ایک آدمی 4 شادیاں کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ. اس میں اگرچہ عمومی طور پر یہ قانون ہے اور میرے استاد کی بھی یہی رائے ہے کہ 4 شادیاں کسی وقت کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے ابھی تک ان کی پرانی رائے پر اطمینان ہے کہ یہ کوئی مسئلہ معاشری یا معاشرتی یا سماجی مسئلہ پیدا ہوگا تو تب 1 سے زیادہ شادیاں ہوں گی. پھر یہ بتایا گیا کہ ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ طلاق اور ہیلا کا قانون کیا ہے، یعنی جب کوئی آدمی قسم کھا لے اس کا کیا معاملہ ہے. شاید بیوی کے بارے میں کہ تم میری ماں کی طرح ہو، یا وہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا، اللہ کی قسم اگر یہ کر دو تو یہ ہو جائے گا. اس کا کیا سلوشن ہے، طلاق کا طریقہ کیا ہے. طلاق کے طریقے میں تھوڑی سی باتیں واضح کرنی ضروری ہیں تاکہ دوبارہ تازہ ہو جائے. اگرچہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے، لیکن طلاق یہ ہے کہ ایک آدمی جب طلاق دینا چاہتا ہے اپنی بیوی کو تو ایک ہی دفعہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر کے کہے گا میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، اور پھر 3 مہینے کا اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اس میں انتظار کرے. دونوں اگر صلح ہو جائے تو ٹھیک بات، صلح نہیں ہوگی تو 3 مہینے کے بعد ایک ہی طلاق دینے کے باوجود 3 مہینے پورے ہونے، یعنی جو بھی 3 حیض یا 3 پاکی کے دور گزرنے ہیں، اس کے بعد وہ بالکل آزاد ہو جائے گی. عورت بھی وہ جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے اور یہ شوہر اب اس پر کوئی حق نہیں رکھتا ہوگا. تو یہ طلاق کا طریقہ ہے صحیح. اب فرض کر لیجئے کہ وہ اس 3 مہینے کے عرصے کے دوران اپنی بیوی سے واپس یعنی کہتا ہے کہ میں تمہیں رکھنا چاہتا ہوں، اس وقت غلطی ہو گئی تھی، تو اب یہ ایک طلاق ہو گئی ہے. تو ایک ہی نکاح میں پہلی طلاق ہو گئی، اس نے واپس لے لی. اب اگر فرض کر لیجیے 1 2 سال بعد 5 سال بعد پھر کوئی جھگڑا ہوتا ہے، پھر کوئی وہ طلاق دینے کی نوبت آ جاتی ہے، وہ طلاق دیتا ہے، تو اب یہ دوسری طلاق ہوگی. اس میں پھر اس کو وہی حق حاصل ہے کہ وہ 3 مہینے تک اس کے واپس لینے کا حق رکھتا ہے. 3 مہینے ویٹ کریں گے، اگر صلح ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، صلح نہیں ہوتی تو وہ بیوی اپنے طور پہ آزاد ہو جائے گی. لیکن فرض کر لیجیے کہ وہ ان 3 مہینوں کے اندر پھر واپس کر لیتا ہے بیوی کو کہ تم میری بیوی رہو، میں طلاق نہیں دینا چاہتا. تو اب اس کو 2 طلاقیں ہو گئی ہیں. ایک ہی نکاح جو شروع میں قائم تھا اس کے اندر ایک طلاق اس نے 2 سال پہلے دی تھی، واپس لے لی تھی اس ٹائم پیریڈ کے اندر جو عدت کا تھا. پھر اس کے بعد 2 سال 5 سال بعد جب بھی موقع آیا پھر اس نے طلاق دی، پھر اس نے واپس لے لی ان 3 مہینوں کے اندر. تو اب اس نے 2 طلاقیں دے دی ایک ہی نکاح میں جو شروع میں ہوا ہے. اب فرض کر لیجیے پھر کوئی 2 سال بعد 6 مہینے بعد اس کو دوبارہ غصہ آتا ہے یا جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ طلاق دینے کا، تو اب اس شوہر کو اپنی اس بیوی کو نہ واپس لینے کا حق ہے 3 مہینے کے اندر نہ نکاح کرنے کی اجازت ہے 3 مہینے گزرنے کے بعد. پہلی 2 موقعوں پر وہ رجوع بھی کر سکتا تھا، یعنی بیوی کو واپس بھی لے سکتا تھا، اور طلاق یعنی ٹائم گزرنے کے بعد، عدت کا ٹائم گزرنے کے بعد وہ نکاح بھی کر سکتا تھا. اب اس کے دونوں ہی حق ختم ہو گئے. یہ طلاق کا سادہ قانون ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 دفعہ کہنے ہی سے طلاق ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. نہ 3 عدتیں پوری کرنے جیسا کہ ہمارے پاکستان میں اب قانون بن گیا ہے کہ ہر مہینے 1 طلاق دینی ہوتی ہے. یہ اسلام نہیں ہے، یہ پاکستان کا قانون ہے. قرآن مجید کا قانون یہ ہے کہ طلاق ایک ہی دفعہ دی جائے گی، پھر وہ 3 مہینے کی عدت گزاری جائے گی. اس عدت کے دوران واپس ہو جائے تو ٹھیک، نہیں تو بعد میں نکاح ہو سکتا ہے. لیکن یہ 2 دفعہ ہے یہ موقع. تیسری دفعہ جب ایسا ہو جائے گا ایک ہی نکاح کے اندر 2 دفعہ واپس ہونے کے بعد، تو پھر تیسرے موقع پر واپسی کا بھی حق نہیں ہے
اور عدت گزرنے کے بعد نکاح کا بھی حق نہیں ہے۔ دوسری چیز جو اس میں پیدا ہو گئی ہے وہ خلا کا ہے۔ خلا کا مسئلہ ہمارے ہاں بہت خراب ہو گیا پاکستان میں، پتہ نہیں علماء نے کس پہلو سے سوچا، کیا کیا، سمجھ نہیں آئی، اس کی کوئی تصور ہی کوئی نہیں ہے قرآن و حدیث میں کہ اس عورت سے حق مہر بھی واپس لے لیا جائے گا اور اس سے جو کچھ دیا وہ بھی واپس لے لیا جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ خلا کا مطلب صرف اتنا ہے کہ کبھی شوہر طلاق دیتا ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بیوی طلاق اگر مان لے گی تو شوہر دینے کا پابند ہوگا، جو بھی اس کے حالات ہیں اس کا دیکھتے ہوئے۔ لیکن اگر فرض کر لیجئے ایک صورت ایسی ہے کہ شوہر نے جو بھی چیزیں تھیں اس کے پاس وہ بیوی کے نام لگا رکھی تھیں، گھر بھی تھا بیوی کے نام اور جو بھی زیورات پڑے ہوئے تھے وہ بھی اسی کے پاس ہیں، یعنی اگر وہ طلاق دے تو وہ ایک طرح سے کنگال ہو جائے گا۔ اور شوہر صرف اس وجہ سے طلاق نہیں دے رہا کہ میں اگر بیوی کو طلاق دے دوں گا تو قرآن نے روک رکھا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں دینا بیوی سے، تو پھر تو میں کنگال ہو جاؤں گا، اور وہ طلاق نہیں دے رہا۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیوی کو یہ تجویز دی ہے کہ وہ کچھ دے دلا کر، یعنی جو کچھ اس کے پاس آگے ہے شوہر کی طرف سے اس میں سے جتنا دینا چاہتی ہے اس کو دے دے، تاکہ وہ طلاق دے دے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے۔ تو یہ ہے اصل تصور۔ لیکن ہمارے ہاں خدا کا تصور یہ بن گیا کہ بیوی کو جو کچھ دیا ہے وہ واپس کرنا ہوگا بیچاری کو، ایسا کوئی قانون اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہوگا۔ اس کے بعد یہ طلاق تھی۔ طلاق نکاح جو ہے وہ دو طرح سے ختم ہوتا ہے، ایک طلاق سے اور ایک شوہر یا بیوی کی وفات پا جانے سے۔ اس سے بھی نکاح ختم ہو جائے گا، اس کی بھی عدت ہے۔ شوہر طلاق کی عدت 3 حیض ہے یا 3 مہینے بنتی ہے، اور وفات کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ دن ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ 100 کے بیچ میں کچھ دن شامل کر دیے ہیں، کیونکہ آدمی اچھا نہیں لگتا کہ اگلے ہی دن عدت اس کی ختم ہو جائے۔ اس کے بعد اس قانون معاشرت میں ہم نے یعنی عورتوں اور مردوں کے اکٹھے ہونے کا، جو محرم اور نامحرم ہیں وہ اگر ایک جگہ اکٹھے ہوں تو اس کے کیا آداب ہیں، اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نگاہیں نیچی رکھی جائیں گی۔ یہ مردوں کے لیے بھی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ جو مرد اور عورت ہیں وہ اپنے لباس کی حفاظت کریں گے۔ لباس کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے یعنی اپنی حفظ فروج کریں گے۔ قرآن کے اصل الفاظ ہیں۔ حفظ فروج کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح سے کپڑے پہنے ہوں گے صاف ستھرے جس میں کوئی بے حیائی کا عنصر نہیں ہوگا، یا ایسے کپڑے ٹائٹ قسم کے یا بہت بھڑکیلے قسم کے کپڑے نہیں ہوں گے جب وہ مردوں کے سامنے آئیں گی عورتیں، اور مرد جب آئیں گے تو وہ بھی اپنے پورے کپڑوں کا خیال رکھیں گے۔ اس کے بعد پھر خواتین کے لیے کچھ مزید قانون دیا گیا کہ وہ بڑی سی چادر لے کر اپنے گریبانوں پر بھی رکھیں گی، اور اپنے جو زینت یا زیورات یا میک اپ کی چیزیں جگہ ہیں ان کو بھی چھپا کر رکھیں گی۔ تو یہ 2 احکام ان کے لیے اسپیشل دیے گئے۔ تو یہ یعنی سادہ قانون ہے، صرف 4 چیزیں ہیں اس میں، یعنی حفظ فروج، آنکھوں کا نیچے رکھنا، اور عورتوں کے لیے 2 مزید احکام کہ وہ ایک بڑی سی چادر اپنے سینے پر لے لیں گی، اور اپنے جو میک اپ کی چیزیں ہیں زیورات وغیرہ ہیں، یعنی میک اپ چوری بھڑکیلے کوئی ایسی طرح کی چیزیں پہنی ہوئی ہیں تو نامحرم مردوں کے سامنے اس کو نمایاں نہیں کریں گی، اس کو چھپا کر رکھیں گی۔ تو یہ پردے کا قانون آ گیا تھا۔ پھر ہم نے والدین کے حقوق کے بارے میں کچھ چیز دیکھی تھی اسی قانون معاشرت میں۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ والدین کے لیے پہلا حکم ہی حسن سلوک ہے۔ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آیا جائے گا، ان کے دل آزاری کا کام نہیں کیا جائے گا، اور ان کو تکلیف میں نہیں رکھا جائے گا۔ یہ معاملہ ہو گیا۔ اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو خاص مزید کچھ احکام دیے گئے ہیں۔ ان میں یہ ہے کہ تمہاری شفقت کے بازو ان کے لیے ہمیشہ پھیلائے رکھیں، کیونکہ اب وہ بوڑھے ہیں، ان کو چلنا پھرنا ممکن نہیں ہے، تو وہ تمہارے سہارے کی ان کو ضرورت ہوگی، تو یہ سہارا ان کو حاصل رہے۔ اور جب تم وقتا جاؤ تو دل میں اگر برا خیال آ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اگر تم نے کوئی براؤں کے ساتھ سلوک نہیں کیا۔ اور اپنے آپ کو صحیح سلوک پر قائم رکھنے کے لیے یہ دعا کرتے ہو کہ اللہ جس طرح تم نے میرے والدین نے بچپن میں مجھے پالا تھا اسی طرح دین پر کرم فرما۔ تو یہ ہمیں یاد دلایا کہ ہمارے ماں باپ نے بڑھاپے میں ہمیں کس طرح سے پالا تھا، تو ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک قائم رکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو یہ دعا اس لیے سکھائی گئی ہے، دعا بھی کرنی ہے اور یہ
اس کے بعد یتیموں کے لیے قانون دیا گیا ہے کہ ان کو کس طرح سے معاملہ کرنا ہے. یتیموں کے لیے خاص طور سے جو اس طرح کے یتیم تھے جو مدینہ میں بن گئے تھے کہ جنگ ہوئی اور ان کے باپ فوت ہو گئے، جنگ میں مارے گئے، شہید ہوئے، تو ان کی بچے جو چھوٹے تھے وہ اور ان کی بیوائیں وہ رہ گئیں. اسی موقع پر 4 شادیوں کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی کہ تم ایسا کر سکتے ہو کہ ان بیواؤں سے شادی کر لو تاکہ یتیموں کا مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قانون دیا تھا. اس کو بھی بہت مشکل بنا لیا بعض ہمارے علماء نے، لیکن بہت سادہ بات اتنی ہی ہے کہ یتیموں کی سرپرستی ہونی چاہیے، ان کا مال ہڑپ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آسانی پیدا کرنا چاہتے ہو تو یتیموں کی ماؤں سے شادی کر لو تاکہ گھر میں ہی وہ آ جائے، مال بھی ان کا اور وہ بھی ایک طرح سے معاملہ آسان ہو جائے. اس کے بعد غلامی کا قانون ہے جو ہم نے پڑھا تھا، کیونکہ ہمارے زمانے کا مسئلہ نہیں ہے تو ہم نے بہت مختصر پڑھا تھا. بہت سادہ بات اتنی ہے کہ غلامی پہلے تھی، اسلام نے آہستہ آہستہ اس کو ختم کیا، اور اب اسلام میں غلامی کا کوئی تصور نہیں ہے. پرانے زمانے میں موجود تھی، تمام تہذیبوں میں تھی، اس لیے اسلام بھی جب تک طاقت نہیں پکڑی اس نے اس معاملے کو چلاتا رہا. لیکن آخری زمانے میں آ کر 2-3 چیزیں جو ہیں وہ نافذ کر دی گئی کہ کسی آزاد آدمی کو خرید کر غلام نہیں بنایا جائے گا. ایسا کرنے والا دوزخی ہے اور دنیا میں وہ سزائے موت اس کو دی جائے گی. دوسرا یہ کہ جنگی قیدی جتنے آئیں گے ان کے ساتھ معاملہ یا رہا کر دینے کا ہوگا فری، کوئی چیز لیے بغیر، یا ان سے پیسے لے کر آزاد کر دیا جائے گا. کسی کو نہ قتل کیا جائے گا نہ غلام بنایا جائے گا. یہ سورہ محمد میں حکم نازل ہو گیا تھا. اور جو پہلے کے غلام چلے آ رہے تھے ان کے بارے میں تیسرا قانون یہ دیا گیا کہ وہ غلام اپنے آپ کو جب چاہیں آزادی کے لیے پیش کر سکتے ہیں. وہ صرف اتنا ثابت کر دیں کہ اپنی قیمت خود ادا کر دیں کمانے کے بعد، تاکہ یہ پتہ چلے کہ وہ سوسائٹی میں جانے کے بعد سوسائٹی کے لیے خطرہ نہیں بن جائیں گے، چور اچکے نہیں بن جائیں گے. اگر وہ کما سکتے ہیں، کما کر اپنی قیمت ادا کر سکتے ہیں تو وہ اپنے آقا کے ساتھ اس کا معاملہ کر لیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایسا کوئی سودا ہو جاتا ہے، یعنی آقا آزاد کرنے پر تیار ہے، غلام کمانے کے لیے تیار ہے، اور لیکن وہ کما نہیں سکا، مثلا اس نے 30,000 دینار طے کیے تھے لیکن وہ بیچارہ 1000 دینار ہی کما سکا ہے، تو باقی اسلامی حکومت دے کر اس کو آزادی دلا دے گی. تو یہ مکاتبت کا قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا. تو اس کے بعد غلامی ختم ہو گئی، لیکن اس میں بھی جیسا کہ ہمیں تاریخ سے معلوم ہے کہ غلامی آج تک چل رہی ہے. اور افغانستان میں بھی جب روس کی جنگ ہوئی تو اس کے بعد پھر ہمارے لوگوں نے کچھ خواتین کو غلام بنایا. اس کے بعد قانون سیاست ہم نے دیکھا تھا. تو قانون سیاست میں مختصر سے مجلس شورا کا ایک حکم ہے اور کچھ اصل ذمہ داری کیا ہے دینی طور پر، دینی فرائض کیا ہیں اور شہریت اور اس کے حقوق کیا ہیں، اس پر ہم نے مختصر بات کی تھی. معیشت میں ڈل کر ہم نے ملکیت کیا ہوتی ہے اسلام کے اندر، روسی نظام کے برخلاف، کمیونزم کے خلاف انسان کو ملکیت کا حق دیا گیا ہے. اور کچھ چیزیں باہر حکومت کی ہوتی ہیں، ریاست کی ہوتی ہیں، لیکن افراد کی بھی چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد کمانے کھانے کے کچھ قوانین بتائے گئے تھے جس میں جوا ہے اور سود ہے، یہ حرام کیا گیا ہے. یہ دوسروں کا مال غلط طریقے سے کھانے کے 2 طریقے ہیں. اسی طرح دھوکہ اور جو نقصان پہنچانے کا سودا، یعنی دھوکہ تو یہ ہے کہ واضح طور پر ہم ایسا کام کریں کہ جھوٹ بول کر یا کسی طرح سے فریب دے کر کسی کو مال لوٹ لیں، لیکن ضرر جو ہے، نقصان پہنچانا یہ ہے کہ معاملہ ایسا کر لیا ہم نے، نیک نیتی تھی، دھوکہ نہیں دینا چاہتے تھے لیکن اب نقصان ہو گیا ہے. تو دونوں پارٹیاں مل کر کچھ اس طرح سے معاملہ کر لیں کہ دونوں نقصان میں شریک ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف چلا جائے معاملہ. اس کے بعد اسی ضمن میں ہم نے گواہی کا قانون بھی پڑھا تھا کہ کس طرح سے جب معاملہ ہو مالی تو لکھ لیا کرو. اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا سختی سے حکم دیا ہے، سوائے اس کے کہ جو روزانہ کا صبح دینا ہے شام کو لے لینا ہے، اس میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ اتنا لکھو گے تو مصیبت بن جائے گی. لیکن جو سال کے لیے 6 مہینے کے لیے لین دین کرنا ہے اس کو ضرور لکھ لیا کرو تاکہ معاملہ آسانی سے ہو جائے. اسی قانون معیشت ہی میں ہم نے وراثت کے قانون پر بات کی تھی، اور یہ شاید ڈیسائیڈ ہوا تھا اور میں نے کچھ کام کر لیا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھیج دوں گا کہ آپ لوگوں کو وہاں کچھ
اپنی وصیت لکھنے میں کوئی ایسی چیز بن جائے کہ اس کو دیکھ کر ہم وصیت لکھ سکیں کہ میرے بعد میرے بچوں میں اس طرح سے تقسیم کر دیا جائے. تو وہ میں ایکسل کے اوپر ایسا بنا دوں گا کہ آپ اپنے جو بھی افراد ہیں، جتنے بچے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، بیوی ہے یا نہیں ہے، والدین ہیں یا نہیں ہے، وہ آپ اس میں ڈال دیں گے تو نیچے خود بخود اس کا، اور اپنی ویلتھ کی جو بھی اماؤنٹ ہے وہ ڈال دیں گے تو خود بخود حصے اس کے وہ کیلکولیٹ کر کے دے دے گا. وہ انشاءاللہ میں بنا دوں گا، پھر آپ کو بھیج دوں گا. اس کے بعد ہم نے قانون دعوت کو دیکھا. میرے پاس ابھی 5 منٹ ہے، میرا خیال ہے میں قانون دعوت کور کر سکتا ہوں. تو قانون دعوت کو ہم نے پڑھا. اس میں ہم نے عام نقطہ نظر سے ہٹ کر جو چیزیں سمجھی تھیں اس میں یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک الگ سے ذمہ داری ہے، وہ عام دعوت نہیں ہے. اس کو ہم نے سمجھا تھا. اس میں اتمام حجت ہوتا ہے. اتمام حجت کے بعد، اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ بات اتنی واضح کر دی جائے کہ انکار کی کوئی گنجائش نہ رہے. تو اس اتمام حجت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی سزا آسمان سے آتی ہے، جیسے حضرت نوح، حضرت صالح یا حضرت لوط کی قوم پر آئی. اور اگر آسمان سے سزا نہ آئے تو صحابہ کے ہاتھوں سے آتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدر کے صورت میں آئی، اور احد کی صورت میں آئی، اور احزاب کی صورت میں آئی. اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو گائے کے بچے کو پوجنے کے بعد قتل کرنے کی سزا آئی، وہ اصل میں وہی سزا ہے جو رسولوں کی قوموں پہ آتی ہے. تو یہ پیغمبر کی دعوت ہے. ہم میں سے کوئی امتی بھی اس دعوت کا نہ ذمہ دار ہے، نہ اس کے قابل ہے کہ وہ اس دعوت کی ذمہ داری اٹھا سکے. اس کے بعد جو اس کی 4 سٹیجز ہیں جو ہمارے دونوں اساتذہ نے متعین کی ہیں. ایک انذار ہے، ایک انذار عام ہے، پھر اتمام حجت ہے، پھر رسول ہجرت کرتا ہے، اور ہجرت کرنے کے بعد پھر سزا شروع ہو جاتی ہے کافروں کے لیے، اور مومنوں کو جزا ملنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو دعوت ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی ہے. یہ غیر نبی جو اولاد ہے اس کی بات ہو رہی ہے. جو رسول ہیں ان کا میں نے ابھی بتا دیا کہ ان کی دعوت خاص ہے. تو اولاد ابراہیمی حضرت ابراہیم کے بعد سے چنی گئی ہے اس کام کے لیے کہ وہ اللہ کے دین کو اپنے اندر صحیح معنی میں قائم رکھیں تاکہ دوسری قومیں ان سے ہدایت لے سکیں. اس ضمن دونوں ہی جو اولاد ابراہیم کے حصے ہیں، یعنی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، یعنی عرب اور یہودی، یہ دونوں ہی اپنی دعوت کی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں. دونوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرے گا. اس کے بعد یعنی اولاد پہلے پیغمبر کی دعوت، پھر اولاد ابراہیم کی دعوت، اس کے بعد پھر علماء کی دعوت پہ ہم نے بات کی تھی. علماء کی دعوت یہ ہے کہ وہ دین کو سمجھیں گے، دین کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد اپنے ہی علاقے کے لوگوں کو ہدایت دیں گے، ان کو سمجھائیں گے، اور بس ان کا کام دین بیان کرنا، دین سمجھانا، دین پر اٹھنے والے علمی اعتراضات اور سوالات کا جواب دینا ہے. یہ علماء کی دعوت ہے. اس کے علاوہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ وہ کوئی نافذ کر سکتے ہیں نہ کچھ. علماء کی دعوت کے بعد ریاست کی دعوت کی ذمہ داری ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ کیا کرے گی. اسٹیٹ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں خیر کی دعوت دے گی. خیر کی دعوت دینے کا عمل حکومت کا ایک محکمہ کرے گا. اس محکمے کے اندر نماز کا اہتمام ہوگا، زکوٰۃ کا نظام بنے گا، جو بھی چیزیں ہیں، اور معاشرے میں نیکی بات کو پھیلانے کے لیے وہ مختلف جو بھی مینز ہیں، جو بھی ذرائع ہیں، ان کو اختیار کرے گی. آج کل جیسے میڈیا ہے، میڈیا کو استعمال کرے گی تاکہ دین صحیح معنی میں گھر کر پہنچ جائے، اور جو بھی سوالات ہیں، جو بھی مسائل ہیں دین کے حوالے سے، وہ ختم ہوتے چلے جائیں. اس کے بعد فرد کی دعوت ہے، یعنی عام آدمی کی، میری اور آپ کی ذمہ داری. وہ سورہ العصر میں بیان کی گئی ہے. سورہ العصر میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر آدمی نے اپنے اپنے ماحول میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے دفتر میں حق بات بتانے کا فریضہ انجام دینا ہے. حق بات کا مطلب یہ ہے 2 باتیں ہیں. حق کے معنی 2 ہیں. ایک حق کا مطلب یہ ہے کہ جو سچی باتیں ہیں، جو مانی ہوئی موٹی موٹی باتیں ہیں. مثلا میں نے نماز نہیں پڑھی تو آپ مجھے کہیں گے نماز پڑھو. میں نے جھوٹ بول دیا تو آپ مجھے ہمدردی کے ساتھ، بڑی اپنائیت کے ساتھ، نصیحت کرنے کے ساتھ جھوٹ نہ بولا کرو. میں نے چغلی کی کسی موقع پر تو آپ نے پوری ہمدردی کے ساتھ کہا یار چغلی نہیں کرنی چاہیے، بہت بری بات ہے. یہ موٹی موٹی مانی ہوئی باتیں جو دونوں افراد کے درمیان میں مسلمہ ہوں، ان کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہ ہو، ان کے بارے میں یہ
ہم بتانے کی نصیحت کرنے کے ذمہ دار ہیں. دوسرا حق کا مطلب ہوتا ہے جو حقوق رائٹس جو ہوتے ہیں دوسروں کے. اگر مثال کے طور پر میں نے اپنے باپ کا حق ادا نہیں کیا تو آپ ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ مجھے کہیں کہ دیکھو تمہارے باپ کا یہ حق تھا. تو یہ حقوق کی نصیحت اور حق بات کی نصیحت یہ میری اور آپ کی سب کی برابر کی ذمہ داری ہے. اس میں قرآن نے جو الفاظ کیے ہیں استعمال جو تواسی کے ہیں ایک دوسرے کو باہم. اس میں وہ معاملہ نہیں ہوگا جو میرا اور آپ کے درمیان اس وقت ہے کہ میں نے تقریر کی اور چلا گیا. یہ تواسی بالحق نہیں ہے. تواسی بالحق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک موقع پر میں کہہ رہا ہوں اگلے موقع پر آپ مجھے کہہ رہے ہوں گے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں کہ سب کو برابر کر دیا ہے. یعنی باپ اور بیٹا برابر ہیں. ابھی باپ نے نصیحت کی تھی 5 منٹ پہلے بیٹے کو, اگلے لمحے بیٹا نصیحت کر رہا تھا کہ بھائی آپ نے یہ کام خراب کر لیا ہے, اللہ سے توبہ کریں, آئندہ ایسا نہ کیجیے گا. یہ معاملہ میاں بیوی, بچوں, بہن بھائیوں, دوستوں کے بیچ میں ہے. یہ تیسرے محلے میں جا کر یا مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کرنے کا نہیں. وہاں دین بتایا جائے گا, سمجھایا جائے گا, سنایا جائے گا, لیکن یہ جو دعوت ہے یہ صرف میرے اور اپنے ماحول کے اندر ہے. یہ جب تک قائم رہے گی اسلامی معاشرہ صحیح رہے گا. جب ختم ہو جائے گی تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا, جیسا کہ ہمارے ملک میں ہو گیا ہوا ہے. تو یہ دعوت کی قسمیں ہیں. ہمارے اوپر فرد کی دعوت کی ذمہ داری ہے وہ اپنے اپنے ماحول میں کرنی ہے. جو ریاست کی ذمہ داری ہے وہ ریاست میں کرنی ہے. جو علماء کی ذمہ داری ہے وہ علماء نے کرنی ہے. اس کے بعد میرا خیال ٹائم اب ختم ہو گیا ہے اور بس جہاد, حدود و تعزیرات اور 4-5 ٹاپک رہ گئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ اگلی دفعہ کریں گے. اب میں سوالات کے لیے حاضر ہوں. عدنان صاحب اگر آپ بات سن رہے ہیں تو پلیز اس کو ماڈریٹ کریے کوشچن آنسر سیشن کو. تھینک یو, کیونکہ میرے پاس بہت بیک گراؤنڈ نوائز ہے. اچھا جی, السلام علیکم. پچھلی دفعہ جن لوگوں نے جن کے سوالات رہ گئے تھے حسن, اگر آپ ان کے نیچے یہاں پہ چیٹ میں لکھ دیں ترتیب تو پھر وہ اپنے سوالات اس لحاظ سے کر لیں گے. اور سر آپ ذرا وہ میوٹ اور ان میوٹ کو آپ کنٹرول کر لیجیے گا پلیز, میرے پاس وہ آپشن نہیں ہے. میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے سب کو ان میوٹ تو اپنی طرف سے کر دیا ہے. 3 لوگوں نے اپنے آپ کو میوٹ نہیں کیا ہوا تھا ڈیورنگ دا سیشن. پلیز اب آپ اپنے آپ کو میوٹ کر لیجیے. تھینک یو ویری مچ. اگر کیونکہ میں سچی بات ہے میرے پاس کوئی نوٹس نہیں ہے سامنے جو میں نے لکھے تھے, آپ خود ہی والنٹیئر کر لیں. 3 نام تھے, آپ خود ہی بتا دیجیے اگر آپ کو یاد ہے کس سیکوینس میں تھے. تھینک یو. اچھا, تو پچھلی دفعہ جو آپ میوٹ کر لیں سر, آپ کی واقعی نوائز بہت ہے کافی. تو پچھلی دفعہ جو ہے وہ آپ خود ہی, کچھ لوگوں نے تو ابھی ڈال دیے ہیں سوال کے لیے. سمین ہے, ڈاکٹر رضوان ہے اور شہزاد ہے. لیکن مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ سسٹر کا ایک سوال رہ گیا تھا, پروفیسر صاحب کا ایک سوال تھا, اور یہ 2 تو مجھے یاد ہے. اس کے علاوہ اگر میں کوئی بھول رہا ہوں تو آپ پلیز یہاں پہ لکھ دیں تاکہ آپ کو پہلے موقع مل جائے. چلے میں سسٹر کو پہلے موقع دیتا ہوں. سسٹر اگر آپ نے کوئی سوال, یہ لاسٹ ٹائم آپ کا ایک سوال رہ گیا تھا مجھے یاد ہے, تو اگر آپ پوچھنا چاہیں پلیز. آپ میوٹ ہیں. کیا آپ کہنی لیس اسٹارٹ فرام دیم. اچھا چلیں, خیر ہم پھر سمی سے ہی شروع کر لیتے ہیں. سمی آپ اپنا سوال کیجیے گا پلیز. جی جزاک اللہ خیر. ویسے پروفیسر صاحب کا تھا لاسٹ ٹائم, اگر وہ اس وقت سوال کرنا چاہیں تو ان سے شروع کر دیں, ورنہ میں اپنا سوال کروں گا. نہیں آپ سوال. جزاک اللہ خیر. سوال میرا اصل میں یہ تھا کہ جو آپ نے انفرادی دعوت کا جو پرنسپل دیا, عام طور پہ علماء جو ہیں خاص طور پہ ہمارے علاقے میں وہ
حضور وسلم کے آخری خطبے کو بیس بنا کے وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے سب سے کہا کہ جو یہاں پر ہیں وہ جا کے جو یہاں پر نہیں ہیں ان کو یہ مطلب پیغام پہنچائیں، تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا ایک طرح سے حکم تھا کہ اب یہاں سے آپ لوگ جو ہے دعوت دیں یہ سب کو. اور وہ سارے کے سارے بنی اسماعیل کے نہیں تھے، بنی اسماعیل کے نہیں تھے جو مطلب اس خطبے میں تھے. تو اس لحاظ سے یہ امت پہ سب پہ ہی آ جاتی ہے ریگارڈلیس کہ وہ بنی اسماعیل کے ہیں یا نہیں ہیں. تو اور یہ مطلب وہ اپنے حلقے کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. تو اس کو تھوڑا سا اگر ایکسپلین کر دیں کہ اس میں کہاں تک ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ دعوت دین ایک اور چیز ہے، اور میں تقریر کرتے ہوئے اگر یہ بات کہوں کہ میری یہ بات سب کو پہنچا دو تو یہ اس تقریر کے کنٹینٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے. تو ہوا یہ ہے کہ اس تقریر جو آپ نے خطبہ آخر فرمایا تھا وہ خود ایک اتنی اہم بات تھی، اس میں 3-4 باتیں تو ضروری تھیں کہ پورے عرب تک پہنچ جائیں. جو بھی سننے والے تھے اور جو موجود تھے وہ تو تھے ہی، جو موجود نہیں تھے لیکن اس خطبے کے ایڈریس ہی تھے، ہونے چاہیے تھے، ان کو بھی بات پہنچانی تھی. تو اس میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ میں جو دین لے کر آیا تھا آج میں نے مکمل کر دیا ہے، اور یہ دین جو ہے یہ کتاب اللہ اور میری سنت کے اندر موجود ہے، اور یہ بات ساری دنیا تک پہنچ جائے اور کوئی دین نہیں ہے. اب یہ بات جو پہنچانی تھی وہ یہ تھی. اس تقریر میں دین کی دعوت دینے کا کام نہیں کہا گیا تھا. اسی طرح دوسری جو چیز پیش کی جاتی ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ تم میری طرف سے پہنچا دو خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اس کو بھی غلط استعمال کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی وحی آتی تھی تو وحی آنے کے بعد آپ صحابہ کو سناتے تھے، اور ان کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ دیگر صحابہ کو جا کر بتائیں گے. اور آپ کہتے تھے کہ اس کا خیال نہ کیا کرو کہ پوری سورہ ہی اترے میں پہنچ جائے، ایک آیت بھی آئے تو وہ پہنچا دیا کرو تاکہ قرآن مسلسل پہنچتا رہے صحابہ تک. یہ ذمہ داریاں صحابہ کی ایک الگ سے تھیں. اس تقریر کے جو ایسی تھے ان کا معاملہ بالکل الگ تھا. اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کہی تھی ان کو پہنچانا ضروری تھا. اس کے لیے آپ نے کہا تھا کہ یہ بات پہنچا دو، یہاں موجود نہیں ہے ان تک پہنچا دو. ہر کی دعوت میرا خیال ہے میری بات. جی شکریہ. اب اگلا سوال ڈاکٹر رضوان آپ کا ہے، آپ کیجیے پلیز. سوال میرا یہ ہے بیسیکلی کہ کیا یہی موقع ہے جہاں پہ جو جزیات پچھلے ہمارے دورے میں رہ گئی تھیں ان کو ڈسکس کیا گیا. خاص طور پہ مطلب میں مجھے دلچسپی رکھتا ہوں اس موضوع میں، اور باقی لوگوں کی غالباً نہیں ہے سیاسی نظام اسلامی حکومت کا. تو کیا یہ موقع ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جائے یا اس کو کسی اور وقت پہ رکھا جائے؟ مجھے کچھ بات سمجھ نہیں آئی تو کوئی میرا خیال آواز تو واقعی کافی خراب تھی. میرا خیال ہے وہ اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں شاید اگر تھوڑا بہت جو مجھے سمجھ میں آیا وہ جمہوریت یا اسلامی حکومت کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ لکھ دیں نیچے، کیونکہ آپ کی آواز کافی بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات آپ کی، تو اگر آپ چیٹ میں لکھ دیں سوال تو زیادہ آسان ہو جائے گا. کیا اب آ رہی ہے آواز؟ جی اب آ تو رہی، آواز پہلے بھی آ رہی تھی لیکن خراب کافی آ رہی ہے آپ کے پاس. آپ ایک دفعہ پھر ٹرائی کر لیجیے. میں لکھ رہا ہوں، اتنی دیر میں آپ ساجد صاحب سے کوئی اور صاحب سوال کریں اور اتنی دیر میں اپنا لکھ لیتا ہوں. چلے یہ بہتر ہے. تو جی اگلے جو ہیں وہ ہمارے بھائی شہزاد، آپ سوال کیجیے. جی شکریہ عدنان. ساجد صاحب آپ نے بریفلی صدقے کے اوپر ٹچ کیا تھا، آپ نے ابھی ریویو کرتے ہوئے ایک تو اس کا بتا دیجیے کہ صدقہ جو ہے ایک تو وہ جانور وغیرہ کی جان کا جو ہے وہ تو ہم نے یہ کر لیا اسٹیبلش کہ وہ غلط ہے، لیکن یہ پیسے کا بھی صدقہ جو ہوتا ہے کہ اس کی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس کے نام پہ صدقہ دے دو، ایک وہ چیز ایکسپلین کر دیجیے گا. دوسری نظر کا جو ہے نظر جو ہے وہ وضو سے بھی منسوخ کی جاتی ہے. گیس یہ سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی بولا تھا کہ بری نظر سے بچو یا بری نظر لگ جاتی ہے. تو یہ دو چیزیں اگر آپ پلیز ایکسپلین کر دیں. جی
دیکھیے یہ جو صدقے کے بارے میں ہے کہ صدقہ تو رد البلا، کہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو رد کرتا ہے یا ٹالتا ہے، یہ جملہ ہے، بس پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، نہ حدیث ہے نہ قرآن کی آیت ہے۔ تو صدقہ کوئی بھی ہو، جانوروں کا ہو یا پیسے کا ہو، وہ مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے اگر ہم دیں گے تو یہ دنیا داری ہے، خدا کے ساتھ سودے بازی ہے۔ یہ مجھے کسی اعتبار سے اچھا نہیں لگتا کہ خدا کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے کہ میں 10 روپے دے دوں اور میری مصیبت ٹل جائے، یا 1000 روپے دے دوں تو میری مصیبت ٹل جائے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے، خدا سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ میری یہ مشکلیں دور کر دے، اور جو صدقہ خیرات ہے یہ آخرت کے لیے کرنا چاہیے، دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں کامیابی کے لیے۔ ہم بلا شبہ ہم کمزور لوگ ہیں تو دنیا میں بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں، تو وہ دعا کر کے، اپنی محنت کر کے، دعا اور محنت دو چیزیں شامل کر کے خدا سے مانگیے۔ وہ سیدہ عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھی بات کہی تھی کہ تسمہ تمہیں لینے جانا ہے۔ تسمہ وہ ایک ڈوری سی ہوتی تھی جو وہ اپنے کمر میں باندھتے تھے، اپنے کپڑے، جوتوں کے تسمے بھی ہوتے تھے، لیکن وہ تسمہ لینے کے لیے جانا ہے۔ تمہاری پاکٹ میں پیسے ہیں، دکان میں تمہیں پتا ہے تسمہ پڑا ہوا ہے، اور تم جب گھر سے نکلو تو خدا سے مانگ کر نکلو۔ یہ بالکل اس طرح ہی ہونا چاہیے کہ ہمیں خدا سے مانگنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ کہ 10 روپے دینے سے، 1000 روپے دینے سے، 5000 دینے سے میری مصیبت ٹل جائے گی، خدا تعالیٰ ایسا نہیں کرتا، اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ بس غیر اسلامی تصور ہے۔ رہ گیا نظر لگنا، تو نظر لگنے کی کوئی روحانی وجہ نہیں ہے، یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ہم کہیں کہ کوئی کیا اس کو کہتے ہیں ہوائی سی چیز جیسے ہوتی ہے۔ یہ ایک فطری انسانی معاملہ ہے، یہ ایسی بات ہے جیسے ہوا جاتی ہے، یہ ایسی بات ہے جیسا میں کسی کی شکل دیکھ کے ڈر گیا۔ تو بچے بعض اوقات بڑوں کی بار بار گھورنے سے گھبرا سکتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ تو افغانستان چونکہ اب پاکستان کے ساتھ اس کا معاملہ ہوا، جب وہ یہاں آئے ہوئے تھے، تو ہمیں ایک چیز معلومات میں آئی، وہ یہ کہ جب بچے کو کسی کے آنے سے ڈر گیا ہے، تو بیمار ہو گیا ہے، تو اس کو بلاتے ہیں۔ مثلا میں ان کا خیال ہے والدہ کا کہ میری نظر لگ گئی ہے، تو وہ مجھے بلائیں گے، بلانے کے بعد اس بچے کو میری گود میں ڈال دیں گے، اور بچہ تھوڑی دیر کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ 70-80% کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بچہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو نظر لگنا کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک نفسیاتی ایفیکٹ ہے جو کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، گورنے سے ہو سکتا ہے، بعض اوقات ان پلیزنٹ سا فیچرز ہوتے ہیں، جسچرز ہوتے ہیں جن سے بچہ گھبرا سکتا ہے۔ تو اس سے زیادہ کچھ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ العین حق، تو وہ اسی پہلو سے اشارہ کیا کہ وہ ایک نفسیاتی عمل ہے جس میں آدمی گھبرا سکتا ہے، اور بڑے لوگوں کو بھی ایسا ہوتا ہے۔ یعنی بعض لوگوں کو دیکھیں کہ کوئی بری خبر آ جائے گی تو پیٹ خراب ہو جائے گا، وہ نظر نہیں لگی ان کو، بس وہ نفسیاتی اثرات سے جسم پر اثرات ہوتے ہیں۔ تو اگر نفسیات آپ کی ہرٹ ہوئی ہے تو جسم بیمار ہو سکتا ہے۔ تو اتنی بات میں نے کہنی تھی، میرا خیال ہے بات واضح ہوگی۔ شکریہ سر۔ جی اب ڈاکٹر سلمان کا سوال ہے، ڈاکٹر سسٹر نے بھی لکھا تھا کہ وہ مجھے بات ان کی واضح نہیں ہوئی، میرا بھی خیال ہے کہ وہ سوال، میرا خیال ہے وہ کہہ رہی تھی کہ آپ سوال پوچھنا شروع کیجیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا سوال ہو تو پیچھے نیچے لکھ ضرور دیجیے گا سسٹر۔ ڈاکٹر سلمان آپ سوال کیجیے گا پلیز۔ آپ پہلے ڈاکٹر رضوان کا سوال لے رہے۔ ارے ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ساجد صاحب یہ انہوں نے لکھا ہے ڈاکٹر رضوان نے کہ آپ کا اور ان کا ڈفرنس آف اوپینین ہے آن دا پولیٹیکل سسٹم آف اسلام فرام دا ویو ہیلڈ بائی غامدی صاحب، ول اٹ بی ان اپروپریٹ ٹائم ٹو ایڈریس دا ڈفرنس ان ڈیٹیل؟ تو میرا خیال ہے اس کے لیے ایک نشست چاہیے ہوگی پوری، تو اگر باقی سب لوگوں سے میں پوچھ لوں گا، رائے لے لوں گا، تو ایک دن یہی ٹاپک پک کر لیں گے، اس سے پہلے کہ ہم لیں گے جب یہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے آؤٹ لائن کا جو ریویژن ہے، تو اگلے اس پہ جانے سے پہلے ایک سیشن ہم رکھ سکتے ہیں جو اس حوالے سے اگر چاہیں تو اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ جی اگر بالکل، اچھی بات ہے، میرا خیال ایسا کر لیں۔ صحیح بات، باقی لوگ بھی میرا خیال ہے اس پہ کسی کو اعتراض تو نہیں؟ ٹھیک ہے، اگر اعتراض ہو تو کہیے گا، اگر نہیں ہے تو چپ رہیے گا، تو ہم سمجھ لیں گے کہ کوئی اعتراض نہیں۔ ٹھیک ہے، ایگری کا ووٹ آ گیا کافی لوگوں کی طرف سے۔
تو ڈاکٹر صاحب آپ اپنا سوال کیجیے گا، اور بہت شکریہ آپ نے یاد دلایا مجھے. کوئی مسئلہ نہیں. ساجد صاحب بس ایک چھوٹا سا سوال ہے. یہ میں اور عدنان شاکر بھائی کے گھر سے آ رہے تھے تو وہ ایک بات نکلی تھی، تو میں نے کہا اس کو کلیریفائی کر لوں کہ جب اتمام حجت ہو گئی، حضور رسول پیغمبر آئے، انہوں نے اسلام پھیلا دیا، تو نئی شریعت آ گئی، اور جو کہا جاتا ہے کہ جب اتمام حجت ہو گئی تو پھر سب نے ایکسیپٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر یہی ہوا کہ وہ کفار کے لیے قتال کا آرڈر آیا کہ بھائی اتنا ٹائم ہے، اس میں یا تو اسلام قبول کر لیں یا ان کو قتل کر دو. تو یہی رول یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے کیوں نہیں یوز کیا گیا؟ جی کیونکہ نئی شریعت آ گئی تو پھر پرانی تو منسوخ ہو گئی. میں سمجھ گیا جی. اصل بات یہ تھی کہ صفایا کرنے کے لیے کسی قوم کو ایک دوسری کنڈیشن بھی ہے اتمام حجت کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ وہ مشرک بھی ہو. اگر وہ مشرک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے نرمی کیا ہے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی یہود کو مارا نہیں گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کو مارا نہیں گیا. مارنے کا مطلب ہے کہ ان کے بچے صاف کر دیے گئے، جیسے کہ حضرت نوح کی قوم کے ساتھ ہوا، حضرت نوح کی قوم کے ساتھ ہوا. اس میں وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ ان دونوں کے ہاں پوری طرح شرک نہیں ہے. یعنی کچھ آپ کہہ لیجیے کہ شرک کی کچھ شکلیں تو ہیں، لیکن وہ اس کو اون نہیں کرتے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ توحید ہی ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا لحاظ کیا اور ان کو پوری طرح سے سزا نہیں دی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی ضابطہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ دو قومیں جو ہیں وہ رہیں گی قیامت تک، ایک یہود اور ایک مسلمان، یعنی یہود و نصارہ، بلکہ دونوں ہی رہیں گے. وہ بھی اہل کتاب کے دونوں گروپس وہ بھی رہیں گے قیامت تک، اور مسلمان بھی رہیں گے قیامت تک. اور باقی قومیں جو ہیں ان کا ذکر نہیں ہے قرآن مجید میں، اس لیے ہم ان کے بارے میں کہہ نہیں سکتے ہیں کہ وہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. لیکن ابھی تک تو وہ موجود ہیں، بدھ والے موجود ہیں، ہندو موجود ہیں. تو اس لیے یہ لگ رہا ہے کہ جو یہ تین قومیں ہیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان، جنہوں نے اب قیامت تک ساتھ سکنا ہے، خواہ وہ مغلوب ہو جائیں، غالب ہو جائیں، انہوں نے باہر رہنا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیچھے جو اسکیم بڑی چل رہی ہے، اس اسکیم کے تحت اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیے نا کہ 5-6 ارب دنیا ہو گئی، تو اس 6 ارب میں کوئی 5 ارب کے قریب لوگ ایسے ہیں جو دین ابراہیمی پر ہیں کسی نہ کسی پہلو سے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اگر مثلا صرف مسلمان اللہ تعالیٰ ماننے کے وہی حق پہ ہیں اور انہیں کو جنت میں جانا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 1/4 حصہ ہے جو، بلکہ 1/5 بن جائے گا، 1/5 حصہ ہے جو جنت میں جائے گا دنیا کا. یہ بہت ہی بڑا ظلم لگتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نسلوں کو بھی رکھا ہوگا. اب سب سے زیادہ عیسائی ہیں، پھر یہودی ہیں، اور پھر مسلمان ہیں، اور پھر یہودی ہیں. تو ان کا یہ وجود رکھنے کی مقصد یہی ہے کہ ہر تہذیب کے لیے، ہر طرح کے لوگوں کے لیے ایک کسی نہ کسی درجے کی حقائق موجود رہے. غالباً یہ اسکیم چلتی رہنی چاہیے. اور البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ جو ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جن تک پہنچے گی وہ اس کا انکار کر دیں گے تو پھر دوزخ میں جائیں گے. ادروائز ان کا جنت میں جانے کا امکان رہنا چاہیے. اور یہ موقع دنیا میں رہنا چاہیے کہ اتنی بڑی آبادی والی اللہ کے دین کو ماننے والے مٹ جائیں، تو پھر ہدایت دینے والے مسلمان تو ابھی اس قابل نہیں ہیں. اور لگتا یہی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ یورپ اور کینیڈا اور آسٹریلیا سے ہی اور امریکہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے اٹھانا ہے اگلی نسلوں کو. تو وہ عیسائیوں سے ہی نے تیار کی ہیں، اور عیسائیوں کے بعد مسلمان ہونا آسان ہو جاتا ہے اگر آدمی مخلص ہو. تو اس لیے اتمام حجت جو بھی ہوا اس وقت وہ تو بالکل واضح ہے، لیکن شرک نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا نہیں دی. میری بات مکمل ہوئی. جی شکریہ سر. صاحب میرا ایک سوال ہے، میری باری. تو وہی جو صدقے کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی تھی، اس میں ایک بات واضح میرے لیے کا مطلب نہیں ہوئی کہ وہ بہت سے لوگ جو ہے وہ کبھی کسی حادثے سے بچ جاتے ہیں یا کوئی بیماری کے بعد، یا ویسے وہ شکریہ کے طور پہ، شکر کے طور پہ جو ہے وہ صدقہ کرتے ہیں، کہتے اس کو صدقہ ہی، وہ کسی غریب کو پیسے دے دیتے ہیں یا ویسے ہی کوئی کرتے. تو کیا یہ بھی اس کو کس حیثیت سے دیکھتے ہیں؟ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ناجائز کام ہے، لیکن اس کو صدقہ کہہ لیں، خیرات کر لیں، وہ ایک ہی بات ہے. وہ صرف لفظ کے استعمال کی بات ہے.
صدقہ کہنے میں چونکہ ذہن ادھر چلا جاتا ہے تو اس کی بجائے خیرات کر دیں تو وہ اعتراض ختم ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں. شکرانے کے طور پر نفل بھی پڑھے جا سکتے ہیں, قربانی بھی کی جا سکتی ہے, کوئی چیز اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کو دی بھی جا سکتی ہے غریبوں کو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ جائز ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جی میرا خیال ہے اب سمیم کا ایک فالو اپ کوشچن ہے, اگر کسی اور کا, کیونکہ مجھے اور کسی کا کوئی سوال نظر نہیں آیا, تو آپ سمیم اپنا سوال کیجیے گا پلیز. جی میرا اس میں فالو اپ کوشچن نہیں ہے, لہٰذا اگر ڈاکٹر سلمان سے آپ پوچھ لیں تو ٹھیک ہے, کیونکہ میرا تھوڑا سا ٹاپک مختلف ہے اور ہو سکتا ہے کہ جی آپ کیجیے سوال. اچھا چلیں جزاک اللہ. میرا سوال اصل میں تھوڑا سا مختلف ہے اس ٹاپک سے. وہ اگر آپ تھوڑا سا ٹائم ہو تو بتا دیجیے گا, اور نیگیٹیوز پر رکھا جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک بڑی عام وہ ہے کانسیپٹ ہے کہ انسان کے اوپر جن چڑھ جاتے ہیں اور وہ پھر ان سے سارے کام کروا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شیطان ظاہر جنوں میں سے اور بہت بڑا ہمارا مطلب ایک اس سے عرصے سے انسان کی حیثیت سے ایڈوانس چل رہا ہے, تو اگر اتنی کیپیسٹی اللہ نے اس کو دی ہوئی ہوتی تو ہر ایک کے اندر گھس کے وہ بہت سے کام کروا سکتا تھا. اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اگر میرے اوپر کسی اور نے کنٹرول کر کے مجھ سے کام کروائیں تو پھر تو مطلب چاہے وہ اچھا کام ہو برا کام ہو, میں اس کا مطلب وہ نہیں ہونا چاہیے, اکاؤنٹیبل نہیں ہونا چاہیے مجھے اس کو. تو اس سلسلے میں ذرا پوچھنا تھا کہ آپ کا ویسے تو ٹھیک ہے, وہ ایک قوم ہے, وہ ایک مخلوق ہے, جس طرح سے ہوا اللہ کی ایک مخلوق ہے, وہ مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے, ٹھنڈ ہو یا گرمی ہو وغیرہ وغیرہ, تو اس طرح کی تو کوئی چیز ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ کنٹرول کر لینا انسان کا اور پھر مختلف چیزیں کروا لینا اس سے ایٹسٹرا, اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ کو ٹائم ہو تو ذرا کلیئرفائی کر دیجیے گا. جی میرا ٹائم تو ہے ابھی. دیکھیے شاید پہلے یہ بات ہوئی تھی اسی فورم پہ. جن جو ہے وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے بلا شبہ, اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن وہ جو چمٹنے یا انسانوں کے اندر داخل ہو کر ان سے اپنے کام کروانا, اس کا کوئی تصور نہ قرآن مجید میں ہے نہ حدیثوں میں ہے, نہ اس کا کوئی تصور ہے کہ وہ ہر ایک انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں یا انسانوں کے روپ میں آ سکتے ہیں, اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے. یہ بس ہمارے ہاں مشہور باتیں ہیں اور اس میں بڑے بڑے علماء بھی اس طرح کی باتیں کہہ جاتے ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے. وہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے. قرآن مجید نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ ابلیس جو سب سے بڑا شیطان اور سب سے بڑا جن ہے, وہ بھی قیامت والے دن کہے گا کہ میں نے صرف ان کو دعوت دی تھی, بس وسا ڈالا تھا دل میں, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا. آخری دونوں صورتیں جو ہیں اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف وسوسہ ڈال سکتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. یا آپ کا احساس بالکل درست ہے کہ نہ وہ ہمارے ساتھ چمٹ سکتے, نہ وہ ہمارے کام کروا سکتے. اگر ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور نصیحت کرتے کہ دیکھو جب چوری ہو تمہارے علاقے میں تو یہ تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں جس نے چوری کی ہے اس کے اندر جن تو نہیں داخل تھا تاکہ اس کو سزا نہ دے دو, یا یہ تحقیق کر لیا کرو کہ چوری اگر کوئی انسان نہیں ملا چور تو ہو سکتا ہے جنی چیز چرا کر لے گئے ہوں. اس کے بالکل برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ جن تمہارا بند دروازہ نہیں کھول سکتے, تمہارے گھڑے کا ڈھکن نہیں اٹھا سکتے. یہ آپ نے بتایا کہ ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ہماری مادی دنیا میں مداخلت کر کے کچھ طرح کے کام کر سکیں. وہ جس چیز سے بنے ہوئے ہیں وہ مادہ ہے ہی نہیں ہے, وہ انرجی کی ایک فارم ہے جس میں وہ یہ والے کام نہیں کر سکتے جو ہم کر سکتے ہیں. تو وہ ہماری دنیا سے ان کا سننے آتا صرف وسوسے کی نوعیت کا ہے. تو میری بات مکمل ہوئی. جی بہت شکریہ صاحب. اگر کوئی ایک سوال آ گیا سسٹر کا تو سسٹر آپ سوال کیجیے گا. اور میں اس سے پہلے کہ آپ سوال کریں, میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. ہمارے جو بھائی حسن ہیں وہ روڈ پہ اس وقت ہیں, ڈرائیو کر رہے ہیں, یو ایس میں ہیں اور کسی پبلک جگہ سے وہ لاگ ان ہوئے ہیں. تو پہلے تو ان کے لیے دعا بھی کیجیے گا, اللہ تعالیٰ خیر واپس ان کو واپس جائے. اور بہت شکریہ انہوں نے ایکسٹرا ایفرٹ کر کے میک شور کیا کہ آج کا یہ سیشن ہو جائے. اور اگر یہ آخری سوال ہو تو زیادہ بہتر ہے, ان کو نکلنا ہوگا, وہ بیچارے ہماری وجہ سے بیٹھے ہوئے. تو بس سسٹر یہ آپ کا آخری سوال ہم لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ. جی السلام علیکم. آپ ایسا کریے, کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, آپ پلیز سوال کیجیے. میرا مقصد یہ ہے, میں نے اسی لیے کہا کہ آپ بھائی وہ اگر وہ ان کو I'm very much okay. آپ پلیز کال کریے, ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. تھینک یو.
तो फिर मैं फ्री हो जाऊंगी, 2 सवाल करूंगी। नहीं, मुझे एक तो जो इन्होंने अभी पूछा था ना, मुझे एक्चुअली तो 2-3 सवाल करने थे, फॉलो अप क्वेश्चन जो थे, और एक मेरा अपना सवाल है, तो मैं अपना सवाल कर लेती हूँ। कि जो माफी का कहा जाता है, अल्लाह ताला को माफी बहुत पसंद है, और उन्होंने इस वक्त हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर जो इल्जाम लगाया था, उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक को एक इशारा किया था कि अगर तुम माफ कर दो अकारिब को, तो तुम्हारे लिए ऐसा है कि तुम कितनी अपने लिए कितना चाहोगे अल्लाह से माफी चाहना। हम अपने ऊपर जब ये बात रखते हैं, तो क्या हमें ये जो है वो हमारे रिलेटिव्स के लिए करना होता है, या फिर जो क्या आउट ऑफ रिलेशन है उनके लिए भी हमको इसी तरह से माफ कर देना चाहिए? क्योंकि हमारे इतना बड़ा दिल तो है नहीं, हमारे दिल में हमेशा चाहे वो रिलेटिव हो या आउट ऑफ रिलेशन कोई लोग हमारे साथ बुरा करें तो रहता ही है दिल में। और क्या माफ करना इतना ही ज्यादा, अगर आपके साथ कोई नाइंसाफी भी करे तो भी क्या हम उसे माफ कर दें? जी देखिए, अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को ये पूरा हक दिया है कि वो अपने साथ होने वाली ज्यादती का बदला ले सकते हैं। पहला हुक्म यही है कि आप ले सकते हैं, लेकिन पसंदीदा बात यह है अल्लाह ताला के यहाँ कि हम माफ करने वाले बने। ये मुमकिन नहीं होता कि हम 100% मामला में माफ करने वाले बन जाएं, तो हम बदला ले सकते हैं अगर हम बदला लेना चाहें, या बदला नहीं ले सकते तो दूसरे लोगों को बीच में डाल के कम से कम उसको बता दें कि तुमने ये मेरे साथ ज्यादती जुल्म की है, आइंदा कोशिश करो कि ऐसा ना हो। तो हम चूंकि पाकिस्तानी माहौल ऐसा है कि इसमें ये कोई काम नहीं होता, ना हम बदला लेते हैं, ना हम वो करते हैं किसी को बीच में डालकर कोई बात तवज्जो दिला दी कि ये काम गलत हो रहा है। उसकी वजह से एक आदमी बिल्कुल पिछता चला जाता है और वो कुड़ रहा है, जल रहा है, परेशान हो गया, बीमार हो जाता है। ये ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। कि तो आपके पास तीनों ऑप्शन होते हैं। आप बदला ले सकते हैं, आप अपनी बात दूसरों के जरिए से कम उसको कम्युनिकेट कर दें कि ये तुम तकलीफ की हरकत कर रहे हो तो आइंदा ऐसा ना करो। तीसरी सूरत यह है कि आप अल्लाह की खातिर क़यामत तक के लिए माफ कर दें। तो ये तीनों आपके पास बराबर हक हासिल है। अल्लाह के यहाँ पसंदीदा यही है कि आप जब बदला लें तो वो पूरा लें, आप ज्यादती न करें, और उसके बाद पसंदीदा बात यह है कि आप माफ कर दें। मेरी बात मुकम्मल हुई। बहुत शुक्रिया साहिद साहब। एक फॉलो अप क्वेश्चन डॉक्टर सलमान का है, क्विकली पूछना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल 3 मिनट अभी भी है, 12:15 तक पे एंड करना, तो आप पूछिए डॉक्टर सलमान। जी थैंक यू अदनान भाई। मैंने अभी सवाल साजिद साहब जो किया था उसका मैं उल्टा सवाल करना चाह रहा हूँ कि जो मुशरिकीन मक्का थे, उनका ये कहना कि हमें तो बहुत से मुशरिकीन ऐसे थे जिनको के वो चाहते थे कि एक अल्लाह की इबादत करें, लेकिन उनको पता नहीं था कि कैसे करें। ये बात समझ में नहीं आती कि उनके सामने चाहे वो टूटी फूटी शरीयतें मौजूद थी, ईसाइयों की भी मौजूद थी, यहूदियों की भी मौजूद थी, तो उनको फिर ऐसा क्या मसला था कि वो एक अल्लाह की इबादत करने के लिए उनको ऐसी परेशानी थी कि वो गिलाफ काबा को होल्ड करके जो है वो यही पूछते रहते थे और रोते रहते थे कि हम तेरी इबादत कैसे करें। तो ये समझ में बात नहीं आती है कि ये यानी किस तरह से इसको प्रूफ किया जा सकता है कि उनके सामने जो है वो एक अल्लाह की इबादत का तरीका मौजूद नहीं था। असल में देखिए, कुछ लोग होते हैं जो मुखलिस होते हैं बहुत ज्यादा, तो वो कोई एक तरीका जो उनको ज्यादा मुनासिब लग रहा होता है तो उसको इख्तियार कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमजोर होते हैं और बहाना सब बना रहे होते हैं, और उस बहाने की वजह से यानी अपने लिए वो एक जस्टिफिकेशन बना लेते हैं। हमारे पाकिस्तान में बाद लोग आपको किसकी बात माने जी, मौलवियों होते हैं, खिलाफ खत्म नहीं होते। ये वो मेंटालिटी जो है वो वहां भी पाई जाती थी कि बस ये समझ नहीं आ रहा जी, अब दीन हनीफ की बात माने, यहूदियों की बात माने, ईसाइयों की बात माने। तो ये वो लोग थे जो हर मुआशरे में होते हैं, और गालिबन जब सबूत ना हो, यानी हमारे पास तो अल्लाह का शुक्र है कुरान मजीद मौजूद है, सुन्नत साबिता मौजूद है, लेकिन जब जो दीन इब्राहिमी की हालत थी कि उसका कोई सबूत नहीं था, कोई किताब नहीं थी, वही जो तवातुर से कोई बात चली आ रही होगी तो बुरी होगी। और तवातुर का कॉन्सेप्ट इतना आसान नहीं है कि उस जमाने में लोग समझते हैं उसको, तो इसलिए फिर वो कोई सबूत जब नहीं होता ना, बस सुनी सुनाई बातें उसकी भी हैं, सुनी सुनाई बातें उसकी भी हैं,
یہ ایک بہانہ سا تھا جو چل رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی، بس اپنی بات کہتے گئے اور پھر فیصلہ سنا دیا جب وہ بات ختم ہو گئی. تو میرا خیال ہے کہ بات میری واضح ہو گئی ہوگی. تھینک یو ساجد صاحب، تھینک یو. جی حسن آپ ایک اور کوشچن کہ ہو سکتا ہے سسٹم نے بالکل میں بالکل اویلیبل ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، پلیز. جی ساجد صاحب آپ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو، کیونکہ ٹائم تو ہمارا ہو گیا ہے، ایک سسٹر کا آخری سوال ہم لے لیں اگر آپ اجازت دیں. جی ضرور لے لیں. جی حاضر جی کر لیں. جی ایسا جزاک اللہ. مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ ابھی آپ نے جیسے کہا ہے کہ جنوں کے بارے میں کہ وہ ان کا ہماری دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ وہ آ سکتے ہیں، تو کیا ایسا بھی نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے ان کی دنیا میں چلے جائیں یا مطلب ان کو اپنے کنٹرول میں کر لیں؟ کیونکہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جو صوفیزم ہے وہ ایکچولی کچھ بھی نہیں ہے، ایک تو اپنی آپ پریکٹس کر لیں اور پھر دوسرا کہ جنوں کو قبضے میں کر کے پھر ان سے کوئی کام کروایا جاتا ہے. اور اس طرح کی جو ہزاروں مثالیں ہوتی ہیں کہ جو کچھ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو کام کہتے ہیں کہ ہو جائے گا، ہو بھی جاتا ہے، اور ان کے پاس جن قبضے میں ہوتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ کئی نشستیں لے سکتا ہے، لیکن برائے میں مختصر طور پر بات عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے، ایک ہے جنہوں سے بعض انسانوں کا تعلق یا رابطہ، ایک ہے ان کی عمومی زندگی. میں نے عمومی زندگی پر جواب دیا تھا. اگر کوئی انسان، یہ ماہرین بتاتے ہیں، میں اس میں میرا اپنا کوئی تجربہ نہیں، اللہ کا شکر، اللہ نے مجھے اس سے بچایا ہوا ہے، لیکن ماہرین یہ بتاتے ہیں جو جنات کو قابو کرنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان بعض حرکتیں ایسی کرے جس میں شرک ہے، جس میں ناپاک رہنا ہے، میں اس کی تفصیل نہیں کر سکتا کیونکہ بہت ہی شرمناک باتیں ہیں اس میں بعض، تو وہ جب کچھ انسان کرتے ہیں تو جنوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں. شیاطین جن، نیک جن ان کی بھی رابطہ نہیں کرتے. جیسے نیک انسان جنوں سے دور رہتے ہیں، اسی طرح نیک جن بھی انسانوں سے رابطہ کرنے سے دور رہتے ہیں. تو پھر کچھ جن ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں بیان کیا ہے کہ لیکن وہ ان کی لینگویج نہیں سمجھتے ہوتے، تو جب وہ ان کے کان میں بات ڈالیں گے جن، تو وہ ایک اس طرح کی بےمانی سی بات ہوگی جس کو یہ ٹھیک کوٹ کرتے ہیں خود ہی. تو ایک تو وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں جن، کیونکہ وہ شیاطین ہیں، کچھ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اس کو پھر قرآن مجید میں سورہ جن میں بیان کیا ہے کہ یہ جو بعض انسان جو ہیں وہ جنوں کی دہائی دیتے ہیں، یعنی وہی والی بات کرتے ہیں جو ہم اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بچا لے. تو اس میں اللہ نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ شروع میں جب مثلا چودھری صاحب ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، انہوں نے ایک گاؤں والوں کو تنگ کر رکھا ہے اور ایک نوجوان کی ماں کو مار ڈالا ہے، باپ کو مار ڈالا ہے. اب وہ سوچ رہا ہے میں طاقتور نہیں ہوں، میرے پاس جتھا بھی نہیں ہے، گینگ بھی نہیں ہے، میں چودھری صاحب کو کیسے سبق سکھاؤں؟ تو اس کو کسی نے بتایا کہ وہ بابا جی بیٹھے ہیں، ان کے پاس جن ہے، جنوں کے ساتھ معاملہ کر لو. تو وہ بیچارہ چلا گیا، اس نے جنوں کے پیچھے لگ گیا. لیکن قرآن مجید نے بہت اچھا تبصرہ کیا ہے کہ جنہوں نے کبھی بھی کسی کی مدد نہیں کی ہے وہ ہمیشہ اس کے لیے ذلت کا باعث بنتے ہیں جو اس کے پیچھے پڑتا ہے. تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر پاکستان میں جتنے عامل ہیں جنوں کے، صرف وہ اتنا ہی کر دیں کہ امریکہ کا سارا اسلحہ اٹھا کے پاکستان پہنچا دیں تو پاکستان کیا طاقتور نہیں ہو جائے گا؟ اس کی ایک بھی مثال نہیں ہے کہ کوئی جادوگر کبھی کسی فوج کے کام آیا ہو کہ وہ کم از کم بندوقیں اٹھا کر لے آیا ہو یا ان کے پانی ہی ڈال آیا ہو ان کے خیموں کے اندر. آج تک کوئی ایسا جنوں سے کام نہیں لیا. صرف ایک مثال ہے جو حضرت سلیمان کی ہے. حضرت سلیمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح بتایا ہے کہ اس میں نے جنوں کو زبردستی اس کام پہ لگایا ہوا تھا. وہ اس کام کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ اللہ نے خاص حضرت سلیمان کو لگایا تھا. نہ اس سے پہلے کوئی ایگزامپل ہے نہ اس کے بعد کوئی ایگزامپل ہے. اس لیے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ جنوں کا جو ہم سے رابطہ ہے وہ ہوتا تو ہے، وہ حدیثوں میں آیا ہے، قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، لیکن کیا وہ ایسا ہی رابطہ ہوتا ہے جیسا اس وقت میرا آپ کا ہے؟ کم از کم یہی ہے ٹیلی فون کی کم از کم آواز آ رہی ہے اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ایسا بھی رابطہ نہیں ہے. وہ بالکل اور کچھ چیز ہے. لیکن قرآن نے اس کا تبصرہ کر دیا ہے کہ نہیں، آزاد ہو رہا کا انہوں نے ان کے لیے اس ذلت ہی کا سامان کبھی کوئی کامیابی حاصل نہیں کی. تو یہ میرا تبصرہ ہی اب
जी मेरा ख्याल है टाइम भी हमारा पूरा हो गया. बहुत शुक्रिया साजिद साहब और बहुत शुक्रिया सबका जो जिन्होंने सवाल पूछे और बड़ी आज हम लोग बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हमने इसको कंडक्ट किया. जज़ाकल्लाह. खास तौर पर हसन आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम करता है. तो बस यहाँ पे फिर इख्तिताम करते हैं साजिद साहब. इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी. आप सब लोगों का शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी. अल्लाह खैर करेगी. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जज़ाकल्लाह खैर. वालेकुम सलाम. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.